السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ معاملہ تھا ہیروں سے جڑی گھڑی کا تو چھپایا ہی جاتا۔ وزیر اعظم عمران خان کو بیرون ملک سے کیا تحفے مل رہے تھے، یہ تفصیلات جب انفارمیشن کمیشن نے ایک شہری کی درخواست پر دینے کا حکم جاری کیا تھا تو کابینہ ڈویژن آڑے آ گئی۔ کابینہ ڈویژن نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں دے سکتے، اس سے ملک کا وقار مجروح ہوگا۔ فیصلہ جو تھا انفارمیشن کمیشن کا، وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ پورے ملک میں طوفان اٹھا کہ یار یہ کیا، اس میں کچھ چھپانے والی کیا بات ہے؟ جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ملکی وقار کے مطابق آ رہی ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو اگر کوئی تحفہ جہاں کہیں سے آئے گا تو اس سے وہ تحفہ اس قابل تو ہوگا کہ اس سے ملک کا وقار بڑھے، مجروح نہ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے شایانہ شان تحفہ ہوگا، یا کم از کم وزیر اعظم پاکستان کی جو آفس ہے اس کے شایانہ شان ہوگا۔ تو اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ ہر زبان پر یہ سوال تھا، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ظاہر ہے کچھ تحفے ملے تھے جو انہوں نے بتائے نہیں قوم کو، جو انہوں نے یا تو داخل نہیں کروائے یا سستے اٹھا کر اپنے کھاتے میں ڈال دیے۔ تو اس پر جو ہے وہ انفارمیشن کمیشن کا جو حکم تھا وہ کیا گیا تھا چیلنج۔ اب چیزیں جتنی زبان وہ کیا ہوتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، مسلسل باتیں چل رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کچھ ملا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کچھ ملا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا ملا تھا جو قومی خزانے میں یا تو جمع نہیں کروایا گیا یا پھر بالا جمع کروایا گیا تو پھر بہت سستے داموں وزیر اعظم عمران خان صاحب لے گئے۔ بات صرف لے کر جانے تک کی محدود نہیں تھی، لے جاتے۔ ہر وزیر اعظم اپنی پسند کی چیز جو ہے وہ، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ وزیر اعظم کو جب کوئی چیز ملتی ہے، کہیں سے تحفہ ملتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رکھیں اپنے پاس، اور اس کی قیمت جو ہوتی ہے قانون کے مطابق وہ ادا کریں اور وہ اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ ان کی نسلیں دیکھیں کہ بھئی کیا شان تھے، کیا ٹھاٹ باٹ تھے ہمارے بڑھوں کے، ہمارے پرکھوں کے، کیا کیا تحائف ملا کرتے تھے جب وہ اقتدار میں یا جب وہ حکومتوں میں ہوا کرتے تھے، اور کس کس طرح کے تعلقات ہوا کرتے تھے، نہ جانے کون کون سے بادشاہ سے، کس سے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، اور ایک قانون بنا ہوا ہے، اس میں نواز شریف صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اور ماضی کے جتنے حکمران ہیں، صدر زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب جب صدر ہوا کرتے تھے تو وہ لے کر جاتے تھے۔ اور چھپانا بیسیکلی وہ نواز شریف صاحب نے قانون بنایا تھا، اس کے تحت انہوں نے بھی نہیں بتایا تھا، عمران خان صاحب اسی قانون کے تحت چھپ رہے تھے۔ اب جب یہ معاملہ تھا تو اقتدار کے کوریڈور ادھر ادھر باتیں کرنا، یار ایسی چیز تھی کیا بھئی؟ کوئی چھپانے والی چیز وہ ہوتی ہے جو دکھانے کے قابل نہ ہو، تو یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ ایسا کیا تحفہ ملا؟ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب نئے وزیر اعظم بنے تو ایک دوست ملک کا انہوں نے کیا تھا دورہ۔ اس دورے میں اس دوست ملک کے جو حکمران تھے، ان کے ٹھاٹ باڑی اور ہوتے ہیں، انہوں نے 2 گھڑیاں بنوائیں ہیری ونسٹن کی، پرانے ڈائمنڈ لگے، پرانے ہیرے لگے 2 گھڑیاں بنوائیں، ایک انہوں نے اپنے لیے اور ایک خان صاحب کے لیے، تاکہ دوستی پکی ہو۔ ہوتا ہے نا کہ بچے یا مطلب ایک بندہ اپنی دوستی ہوتی ہے جہاں زیادہ دوستی رکھنی ہو، یہ فیل کرانا ہو کہ بھائی ہم دیکھیں، ہم دوست ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے، ایک جیسی گھڑی پہنے ہوئے ہیں، ایک جیسے سینڈل، ہم ساری چیزیں ایک جیسی ورتتے ہیں، ایک جیسی پہنتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے ایک اپنے لیے بنوائی، خاص کسٹمائز، 2 پیس ٹوٹل 2 پیس بنے۔ اس جیسی گھڑی دوبارہ نہیں بن سکتی، ایک اپنے لیے، ایک ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے۔ اب بات یہ پتہ چلی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جب وہ گھڑی آئی تو وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ صرف رکھی نہیں، کہانی آگے ہے، رکھ لیتے، ڈکلیئر کر لیتے، جی میں نے یہ گھڑی رکھی ہے، اتنی قیمت کی تھی اور میں نے اس کی اتنی قیمت جو قانون کے مطابق ہے وہ 10% ہے، 20% ہے، 50% ہے۔ وہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 50% ادائیگیاں کی ہوئی ہیں جو تحفے رکھے ہیں وزیر اعظم صاحب نے، اس سے پہلے 10-15% تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو اگر 10-15% کی جگہ آپ نے 50% دے کر وہ گھڑی رکھ لی تو وہ گھڑی ظاہر کر لیتے، لیکن وہ رکھی نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ گھڑی بیچ دی گئی، وہ گھڑی فروخت کی گئی۔ ایک ہی ڈیلر تھا اس ڈیلر کے پاس وہ گھڑی واپس گئی، تو وہ ڈیلر نے واپس اس صاحب کو فون کیا جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گھڑی دی تھی، ان سے رابطہ کیا۔ فون کیسے کر سکتا ہے، ڈیلر کی کیا اہمیت؟ تو انہوں نے میسیج کروایا کہ سرکار یہ جو آپ نے 2 گھڑیاں بنوائی تھی، ایک گھڑی بکنے آئی ہے، کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا خرید لو۔ کروڑوں روپے کی گھڑی تھی وہ، جی 10 کروڑ تو کم از کم بتایا جا رہا ہے، کروڑوں روپے کی گھڑی تھی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کر لو اور مجھے بھیج دو۔
وہ گھڑی انہوں نے ڈیلر صاحب نے خرید لی. ڈیلر صاحب نے خرید کر اصل مالک کے پاس پہنچا دی کہ سرکار یہ. تو اصل مالک کے پاس جب گھڑی گئی تو پارا چڑھا آسمان پہ کہ یار یہ کیا حرکت ہوئی ہے بھائی, ہم نے تو بھائی بنا کر دوست سمجھ کر ہم نے تو ایک عزت دی, مان دی, اور یہ ہمارا تحفہ بازاروں میں بک رہا ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی بڑے رئیس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے یا کسی سادے عام آدمی کے ساتھ بھی, ایک چھوٹے سے آدمی میرے جیسے آدمی کے ساتھ دوستی ہے, میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یار یہ میں آپ کو, یہ میرا پین ہے, یہ میں آپ کو بہت پیارا ہے مجھے, یہ میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں, اور پھر پتہ چلے کہ لالا بک ڈپو پہ میں پین میرا جو آپ بیچ کے آگے, چاہے 2 روپے کا ہے, چاہے 10 روپے کا ہے, چاہے 2000 کا ہے, بیچنے چلے گئے. جب مجھے پتہ چلے گا تو ظاہر ہے مجھے تو بہت دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی. تو سوچیں کہ جب یہ ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ایگو زیادہ ہوتی ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں کہ ہم نے سارا کچھ بھائی ایک مطلب ایک مان دیا نا, عزت دی ہے, آپ کو اتنی بڑی عزت دی کہ ہم نے ایک اپنی کلائی کے لیے رکھی, ایک آپ کے لیے خریدی, بنوائی, کہ دنیا میں 2 پیس اور کوئی نہیں پیس ہوگا اس طرح کا. جس طرح پرانے زمانوں میں وہ رولز رائس بنوایا کرتے تھے بڑے بادشاہ شادشاہ کہ یار یہ بھائی یہ ماڈل ایک ہوگا ہمارے لیے, اس سے بڑا کوئی ماڈل نہیں ہوگا. اس کی بھی بڑی عجیب کہانی ہے, وہ ایک بتائی جاتی ہے رولز رائس والوں کی, کہ وہ ہمارے جو بہاولپور کے نواب صاحب تھے وہ گئے تھے ادھر برطانیہ, وہ اپنے اسٹائل میں اس کے شو روم پہ گئے. تو پاکستان میں ظاہر ہے یہاں پر یہ خطہ انڈیا تھا, تب پاکستان نہیں بنا تھا بر صغیر میں, تو اس وقت ظاہر ہے گورا حاکم تھا. تو انہوں نے وہ گئے وہاں سے, انہوں نے رولز رائس جو ہے وہ اپنی آرڈر کی خریدنے کے لیے, تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا دھوتی شوتی پہن کے بندہ آیا ہوا ہے, انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا. رولز رائس شو روم میں داخل بھی نہیں ہونے دیا نا نواب صاحب کو, اس طرح کی کہانی ہے کوئی. تو نواب صاحب کو آیا غصہ. نواب آف بہاولپور, بھائی نواب آف بہاولپور وہ ہیں جو پاکستان جب بنا تھا تو انہوں نے پاکستان کو تنخواہوں کے لیے ادائیگیاں کی تھی, انہوں نے اپنی پراپرٹیز دی تھی پاکستان کو. تو وہ تو بہت بڑی جو اس خطے کی جو امیر ترین ریاستیں تھیں سب کانٹیننٹ کی, پاکستان پاک و ہند کی, یا ہند سندھ جس کو کہا کرتے تھے, اس میں سب سے زیادہ امیر ریاست ہوا کرتی تھی. تو وہ جناب یا امیر ترین ریاستوں میں تھی. تو نواب صاحب کو آیا غصہ, نواب صاحب واپس آئے اور انہوں نے کسی کے ذریعے کچھ رولز رائس منگوائیں, اور پھر بہاولپور میں ان کے آگے جھاڑو باندھ کے وہ کرتی تھی, جھاڑو صاف گلیاں صاف کیا کرتی تھی بہاولپور کی. چوڑی سڑکیں بہاولپور بڑی خوبصورت ہے بہاولپور. تو وہ تصویریں پھر اس وقت میڈیا میں آ گئی کہ یہ کیا ہے یار, یہ کون سی ریاست آ گئی ہے جہاں رولز رائس کی جو ہے وہ صفائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے گاڑیاں. تو بہرحال وہ کہانی یہ ہے کہ جناب وہ پھر آئے دوڑتے دوڑتے, تو انہوں نے آ کے نواب صاحب کو کہا کہ یار معذرت معافی چاہتے ہیں یار آپ. تو نواب صاحب نے اس کسٹمائز اپنے لیے بنوائی تھی گاڑی کہ تاکہ ایسی کوئی گاڑی کسی اور کے پاس نہ ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شان, آپ کا آن بان جو ہوتی ہے نا, اس کے لیے آپ کے ششکے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب ایک گھڑی آپ کے لیے اور ایک گھڑی میرے لیے. تو وزیر اعظم صاحب نے وہ گھڑی فروخت کرنے کے لیے جب بیچی تو ادھر آ گیا غصہ, پھر سرد مہری ہوئی. تو یہ ہے وہ کہانی جس پر آپ نے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی وہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں اس طرح ان کے تحفے اگر ظاہر کریں. وہ شہباز گل صاحب کا جو ویری نیکسٹ ڈے جو ٹویٹ آیا تھا, جس دن خبر آئی تھی کہ یار کیوں چھپایا جا رہا ہے, اس پر شہباز گل صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی کچھ جو ہے وہ ممالک جو ہیں وہ نشر کرنا نہیں چاہتے, اور خاص طور پر ہمارے جو اسلامی برادر اسلامی ممالک ہیں وہ تو اس کو بہت بڑی بدتمیزی سمجھتے ہیں. اور پرانے دور میں تو 10 سے 15% پیسے دے کے وہ چیزیں لے اڑتے تھے, ہم نے تو 50% ادائیگیاں کی ہوئی ہیں, 50% ادائیگی پر چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں. تو کیا اٹھایا ہے 50% ادائیگی پر یہ نہیں بتا رہے, یہی تو قوم کا سوال تھا. تو یہ بات کہ وہ گھڑی تھی ایک ڈائمنڈس, ہیری ونسٹن کی گھڑی, اور 2 پیس بنے تھے. ایک پیس ادھر اپنے لیے رکھا گیا تھا جنہوں نے تحفہ دینے والے نے, میں نام نہیں لے رہا, پھر وہی بات ہوگی کہ کچھ ممالک کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے سفارتی, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کہانی تھی, اور اس کی وجہ سے یہ سارا بکھیڑا کیا گیا, پھر اتنی بدنامی لی گئی. نواز شریف صاحب کے بنائے ہوئے ایک مطلب عجیب سا قانون ہے نا, کیوں نہیں بتانا چاہیے, بتانا چاہیے بھائی کہ بھائی یہ تحفہ ملا تھا, یہ ہم نے, مطلب نواز شریف صاحب بھی بادشاہ آدمی تھے, وہ بھی کب قانون اور آئین کے تابع سمجھتے تھے اپنے آپ کو, وہ اور بات ہے. لیکن بہرحال تو ان کا بنایا ہوا قانون, اس کے پیچھے عمران خان چھپ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے اب عثمان بزدار صاحب بھی چھپ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں گاڑیوں کا حساب نہیں دوں گا, یہ تو تحفے تحائف ہے نا جہاں دوست ممالک ناراض ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں میں گاڑیوں کا حساب بھی نہیں دوں گا کہ میں نے کتنی گاڑیاں استعمال کی ہوئی ہیں. تو یہ کہانی, اور ایک اور چھوٹی سی کہانی, اسی حکمران, اسی یہ جو چل رہا ہے نا دور, یہ جو حکومت
ہے اسی میں کہ ایک اعلیٰ شخصیت اس حکومت کی اعلیٰ شخصیت کی اہلیہ کو ایک تحفہ ملا ڈائمنڈ کا، پاکستان کے بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون، ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون کی طرف سے تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ جو ہے ظاہر ہے ان کے اوپر کئی معاملات تھے وفاقی حکومت میں ادھر ادھر، اور ان کے ویسے بھی ان کا یہ ہے کہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے، تو وہ گڈ ول میں بھی مقدمات ہوئے ہو نہ ہوئے ہو، انہوں نے گڈ ول میں انہوں نے تحفہ دیا ان اعلیٰ شخصیت کی اہلیہ کو، ڈائمنڈ کا ہار دیا، تو وہ جناب بات کہیں اڑ گئی۔ تو ایک اور حکومتی عہدیدار نے، اعلیٰ عہدیدار نے اپنے اس اعلیٰ شخصیت کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ جی اس طرح تحفے طائف ہو رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، آپ کی بدنامی ہوگی، نیک نامی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک تقریب ہوتی ہے کوئی شادی شودی کی، اس تقریب میں وہ اعلیٰ شخص جو عہدیدار اور وہ اعلیٰ شخص کی اہلیہ وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، سامنا آمنا ہو جاتے ہیں، دو جملے ہوتے ہیں۔ وہ جو خاتون ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی اعلیٰ شخصیت کی اہلیہ کہ آپ تو مجھے اپنی بہن کہتے ہیں اور آپ میری مخبریاں کرواتے پھرتے ہیں، شکایتیں لگاتے پھرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے اس حکومت میں۔ عثمان بزدار صاحب کے متعلق قصے سنو، اتنے قصے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے کوٹھی دے دی ہے، کسی نے گاڑیاں دے دی ہیں، کسی نے کچھ دے دیا ہے، وزیر مشیر کوئی پتہ نہیں کیا کیا تحفے تحائف آ رہے ہیں، اور مطلب حیران کن حد تک۔ تو یہ ہے کہانی کہ وہ توشہ خانہ والا معاملہ جو تھا، جو کہ جی وہ کیوں چھپایا جا رہا تھا، تو چھپانے کی وجہ سالڈ ہے بھائی، یہ وجہ اس وجہ سے چھپانا بھی چاہیے، کیونکہ بھائی دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ وہ جو کابینہ ڈویژن نے جو موقف اختیار کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، ایسی باتوں سے تو ملک کا وقار مجروح ہوتا ہے کہ تحفے ملے لے کر اپنا توشہ خانہ سے خرید کر اپنے پاس لینے کے بجائے توشہ خانہ سے اٹھا کر مارکیٹ میں بیچنا، اس سے تو وقار مجروح ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔